چونکہ اربعین پہ سب لوگ کربلا جا رہے ہیں تو ایک یہ دعا ہے سلام میں، تو بسم اللہ۔ کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا کو خیر سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانا، نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ، نصیب ہو جمیل بھائی آپ جا رہے ہیں تو آ کے یہ شعر خاص ہوگا۔ جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا، نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو درود بھیجیے عالم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر باود بلند صلوات۔
زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زینب کی عنایت ہے عزاداری شبیر، آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، میدان شہادت ہے عزاداری شبیر، میدان شہادت ارزا برندام ہے جس سے سب سے بڑی طاقت ہے عزاداری شبیر، اور اسلام جو دنیا میں سلامت ہے ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے ہم سب، زہرا کی امانت ہے، میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں، میری تو عبادت ہے عزاداری شبیر، ہم سب درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زینب کی عنایت ہے عزاداری شبیر، درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، ایک شعر ٹینشن نہیں، رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لدینہ وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطحي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطہارتہم و امامتہم و عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین
وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی رسولہم من انفسہم صلوات بر محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، کرم ہے پروردگار کا تصدق حضرت چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کا کرم خاص ہے، آن لائن ہی صحیح ذکر شہدائے کربلا و اسیران کربلا کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مسجد علی ابن ابی طالب کی مرکزی اور قدیم امام بارگاہ وادی الکبیر مسقط عمان میں جو سلسلہ مجالس سفر المظفر سے شروع ہوا تھا، اس سلسلے میں عشرہ اول تمام ہوا، اور 11 سفر المظفر سے جو خمسہ عظمت رسول اور بنت رسول کے عنوان سے جس کا آغاز ہوا تھا، اس سلسلے کی یہ آخری اور 5ویں تقریر آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے۔ خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے احسانیہ انداز میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان ہے اللہ کا مومنین پر کہ اس نے مبعوث برسالت فرمایا اپنے حبیب کو انہی کے نفوس میں سے۔ عزیزان محترم، جن کے نفوس سے اللہ نے مبعوث برسالت اپنے حبیب کو کیا، انہوں نے تو کبھی اپنے جیسا نہ کہا، لیکن ان لوگوں نے کہ جو کل کافر تھے، مشرک تھے، آج موحد ہو گئے، اور آنے کے بعد بھی رسالت پہ شک ہے، کبھی قرآن کی حقانیت پہ شک ہے، اور وہ جو ہیں رسول کو اپنے جیسا بتا رہے ہیں۔ عظمت رسول یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ اگر انہیں مبعوث بھی کرتا ہے، بعثت کی بات کر رہا ہے، تو مومنین کے نفوس میں سے کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور وہ مومنین میں سے پہلی ذات گرامی ہے حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام، اور دوسری ذات گرامی ہے ملکۃ العرب ام المومنین شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور تیسری ذات گرامی وہ ہے مادر مولا علی، اور جنہوں نے رسول کو پالا اور پروان چڑھایا، شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ قبل اعلان اسلام سے پہلے اللہ مومنین کے اوپر جو احسان جتا رہا ہے، تو احسان تو جتا رہا ہے اس بات کے لیے کہ انہی کے نفوس سے مبعوث برسالت کیا اپنے حبیب کو، تو اس کا مطلب جہاں پر احسان جتا رہا ہے، اور وہیں سے عظمت عمران، عظمت ختیجہ اور عظمت فاطمہ بنت اسد اجاگر ہو رہی ہے عضروب قرآن سورہ آل عمران کے حوالے سے۔ اچھا، یہ خاندان بھی عمران و آل عمران ہی ہے، اب چاہے ان کو آل رسول کہیے یا آل عمران کہیے، ہیں یہی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آل عمران کہیے تو یہ اولاد ابو طالب ہیں، آل رسول کہیے تو سب یہ اولاد رسول ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران میں تو عزیزان محترم، لیکن ایک ذات ہے، میں نے کسی مجلس میں شاید عرض کیا تھا، پھر دوہرا دوں، آج آخری مجلس ہے، گوش گزار کر دوں کہ بھائی قبل اعلان اسلام 3 مومن کے لیے سند ملتی ہے کہ جناب عمران، جناب ختیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد، تو کیا مولا علی کے بارے میں پھر کیا ہے؟ تو کیا ان کا اعلان، ان کا ایمان جو ہے وہ ذوالشیرہ سے ہے اسلام؟ کیا بات کرتے ہیں؟ ارے جس کے فعل کا نام، جس کے قول کا نام قرآن بنتا ہو، اور جس کے فعل کا نام اسلام بنتا ہو، تو وہ بھائی مومنین پر احسان ہے۔ مومنین تھے، جناب ابو طالب مومن تھے، جناب خدیجہ مومنہ تھیں، جناب فاطمہ بنت اسد مومنہ تھیں، تو یہ جمع کا صیغہ کا اطلاق ہوا کہ یہ مومنین کے اوپر احسان ہے، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے اس لیے۔ اور یہ مولا علی مومنین میں سے نہیں ہے، مولا علی امیر المومنین ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عظمت رسول اور بنت رسول کے حوالے سے میں نے آپ تک جو آپ کی خدمت میں معروضات، گزارشات آپ کے گوش گزار کیے ہیں،
اس سلسلے کی آخری اور اختتامی مجلس ہے. تقریباً موضوع بتائی دے اہل بیت کل تمام ہو گیا، لیکن یہ فضائل اہل بیت کا دریا ہے. عظمت رسول اور عظمت رسول کے حوالے سے آج کی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ نکات اور کچھ دلائل پیش کرنا ہے. انشاءاللہ محسوس کریں گے تو یقیناً محظوظ ہوں گے. کل میں نے جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے آپ کو مربوط کرنے کے لیے کنٹینیو کرتا ہوں، جوڑتا ہوں کہ بھائی اللہ نے انبیاء میں سے رتبہ بڑھایا اور رتبہ بڑھایا، پھر انہیں رسول بنایا. رسول کے بعد اولو العزم، صاحب صحیفہ، صاحب تورات، صاحب انجیل، صاحب زبور اور صاحب قرآن. اللہ نے کس طریقے سے، کس ترتیب سے جو ہے منزلیں بتائی، عظمتیں بتائیں کہ نبوت کے بعد رسالت ہے، رسالت کے بعد صاحب صحیفہ ہونا ہے، صاحب شریعت ہونا ہے، صاحب تورات ہونا ہے، صاحب انجیل ہونا ہے، صاحب زبور ہونا ہے، صاحب قرآن ہونا ہے. تو یہ سب عظمت کے سیڑھی ہیں، عظمت کے زینے ہیں. تو جناب موسیٰ توریت کو لینے کے لیے کوہ طور تک گئے، جناب داؤد کوہ جودی تک زبور لینے کے لیے گئے، جناب عیسیٰ کوہ ابو قبیس پہ انجیل لینے کے لیے گئے، لیکن قرآن لینے کے لیے نبی صفا مروہ نہیں گئے، کسی اور محترم پہاڑی پہ نہیں گئے، بلکہ قرآن کو نبی تک آنا پڑا. قرآن میں 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں، تقریباً 6666 آیتیں ہیں. تو ان میں سے 6665 آیتیں اللہ نے وہاں بھیجی جہاں آپ موجود تھے. عظمت رسول ہے یہ کہ قرآن ان 3 کتابوں تک یہ 3 بڑے رسول پہنچے، لیکن قرآن بھی سید اور یہ بھی سید. تو آخری رسول اللہ کا حبیب عظمت رسول اور بنت رسول کے حوالے سے میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں. عظمت رسول یہ ہے کہ جیسے ان 3 کتابوں تک وہ 3 رسول گئے تھے تو اصولاً ان کو بھی جانا چاہیے تھا. یہ کتاب بھی اللہ ہی کی تھی اور رسول بھی اللہ ہی کے ہیں. کتابوں تک 3 رسول گئے، لیکن چوتھی منزل میں چوتھی کتاب قرآن جو سید الکتاب، خاتم الکتاب، تو یہ بھی سید الانبیاء، سید المرسلین، ختم رسول. توجہ فرما رہے ہیں، اس کی شریعت کو صبح قیامت تک رہنا تو ان کو جانا چاہیے تھا. محترم پہاڑیوں میں سے ایک صفا بچی تھی، ایک مروہ بچی تھی، کسی پہ بلا لیتے یا خانہ کعبہ تک پہنچا دیتے، لیکن نبی کو جانا نہیں پڑا. عظمت رسول یہ ہے کہ قرآن کو زحمت کر کے ان کے پاس لوح محفوظ سے آنا پڑا. بستر پہ ہوئے تو بستر پہ، حضر میں ہوئے تو حضر میں، سفر میں ہوئے تو سفر میں، جدال میں ہوئے تو جدال میں، میدان میں ہو تو میدان میں، مکان میں ہوئے تو مکان میں، مکے میں ہوئے تو مکے میں، مدینے میں ہوئے تو مدینے میں. توجہ فرما رہے ہیں. تو ممبر پہ ہوئے تو ممبر پہ، محراب پہ ہوئے محراب میں. اب میں کل کی بات کو مربوط کرنے کے لیے، صرف گوش گزار کرنے کے لیے جملے دہرائے ہیں، یہیں سے آغاز گفتگو کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے ایک آیت کے لیے روک لیا اور پیغام بھجوایا کہ اے میرے رسول، آپ کی عظمت یہ ہے جیسے موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ ان 3 پہاڑیوں تک کے وہ 3 آسمانی کتابیں لینے کے لیے گئے، اپنے شرف کو بڑھایا. لیکن قرآن کو لینے کے لیے آپ کا شرف نہیں بڑھے گا، قرآن کا شرف بڑھے گا کہ وہ آپ کے قلب پہ نازل ہو. آپ جہاں موجود ہو وہاں پر قرآن زحمت کر کے آئے. لیکن اگر آئے تطہیر کی عظمت چاہیے ہے، صاحب تطہیر ہونا ہے، تو نزول آئے تطہیر آپ کے گھر میں نہیں ہوگا، سیدہ کے گھر میں ہوگا، بنت رسول کے گھر میں ہوگا، بطول عذرا کے گھر میں ہوگا، حور انسیہ کے گھر میں ہوگا، مادر حسنین کے گھر میں ہوگا، مولا علی کی زوجہ کے گھر میں ہوگا، خدیجہ کی جائی کے گھر میں ہوگا. عزیزان محترم، تو رسول حکم خدا سے سیدہ کے گھر میں گئے اور چادر یمانی جب اوڑھی تو جبریل آیت لے کر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. غور فرمانے عزیزان محترم، یہ ہے عظمت رسول اور یہ ہے عظمت بنت رسول. اب عزیزان محترم، جو میں 11ویں سفر سے لے کر اور آج 15ویں سفر کی مجلس خطاب کر رہا ہوں، اس بات کو میں نے کہا تھا کہ جو احترام جناب سیدہ ہے، احترام بنت رسول جو ہے، وہ باپ پدر ہونے کی حیثیت سے یا باپ ہونے کی حیثیت سے احترام نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے با عظمت رسول ہیں ویسے ہی با عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور عظمت بنت رسول عظمت رسول سے کم نہیں ہے. میں موازنہ کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ معصوم کی زبان ہے، انشاءاللہ ابھی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا. ابھی تو یہ دیکھیں عظمت رسول یہ ہے کہ ان 3 رسولوں تک
3 रसूलों की तरह वहां इनको जाना नहीं पड़ा, कुरान को जहमत करके इनके पास आना पड़ा। ये अजमत रसूल है। और अजमत बिनते रसूल ये है कि रसूल, उस अजीम रसूल को बिनते रसूल के घर जाना पड़ा, चादर ओढ़ना पड़ा, तब साहिब ततहीर हो गए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे और फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है। तो अजमत रसूल ये है और अजमत बिनते रसूल ये है जो मैं आपके गोश गुजार कर चुका। अब आज बड़ा अहम और लुब्बे-लुबाब जो इस खमसे मजालिस का था अज़मत रसूल बिनते रसूल का, वह आपके अज़हान आलिया के हवाले करने वाला हूँ, गोश गुजार करने वाला हूँ। और ये वो तबर्रुक जो मिंबर से अताए मौला है, अताए अहले बैत है, अताए अहले बैत, अताए बीबी शहजादे कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के किसी का औकात नहीं है कि कुछ खिताब कर सके, 2 जुमले नहीं बोल सकता है एक मौजू पर। अगर इनकी अता हो तो इल्म का समंदर में मिंबर से बहता है, दरिया जारी होता है। और 1400 साल से हमारे खुतबा ने, हमारे उलमा ने जो फजाइल बयान किए हैं, ये इनका करम ही तो है, उनकी मेहनत है, करम इनका है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बड़ी कीमती और बड़ी अहम, जहां तक नाज़रीन सुन रहे हैं, बिलखुसूस मस्कत के मोमिनीन पूरी तवज्जो के साथ सुने कि जनाब मूसा, दाऊद और जनाब ईसा, 3 की बात की ना। सारे रसूलों में इन 4 को बिल्कुल टॉप मोस्ट, बिल्कुल सर फहरिस्त जिसको कहते हैं, सफ़े अव्वल, जो अजमत की सीढ़ियां बनी, तौरे ज़बूर इंजील के लिए इनको रखा और उन्हीं के ऊपर हुजूर को रखा। तो अजमत ये क्या है? तो अब अजमत रसूल और जनाब मूसा के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। देखिए, अजमत का मतलब क्या है? अजमत किसको मिलती है? जब अजमत मिलती है तो वो शख्स बुलंद हो जाता है, बुलंदी हासिल हो जाती है, और बुलंदी ही को मेराज कहते हैं। पूरी तवज्जो दाने मोहतरम, उरूज मेराज मफूल का सीगा है कि जिसको उरूज मिल चुका हो, मिलेगा नहीं, मिल चुका हो, वो साहिब मेराज होता है। और एक मेराज नहीं है, एक उन अजीम रसूलों में से जो सीढ़ी अल्लाह ने सरे फेरिस्त रखी है 313 रसूलों में, 1,24,000 अंबिया में, वो हजरत मूसा है, साहिब तौरात कलीमुल्लाह, जो शजर तूर से बातें अल्लाह से करते थे। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह से बातें करते थे, आवाज़ इलाही आती थी। आवाज के लिए जबान की जरूरत, जबान के लिए दहन की जरूरत, दहन के लिए सर की जरूरत। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत तो रखता नहीं। ये मूसा बातें किससे करते थे? ये आवाज किसकी थी? क्या ये उसी की आवाज थी? ये जुमला पता नहीं सामाइन कैसे सुनेंगे, अगर पसंद आ जाए तो दुआ में याद रहेगा। बलीग जुमला समातों की नजर करने जा रहा हूं। अरे वो मूसा की मेराज थी, जो तूर के शजर से आवाज आई वो भी अली की। वो मोहम्मद की मेराज थी, जो पर्दे के पीछे से आवाज आई वो भी अली की। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे अरबाबे विला और अजीज़ाने मोहतरम, जब हुजूर से पूछा गया कि ये मूसा जो तूर पे बातें करते थे, कलीमुल्लाह कहलाए, शजरे तूर से जो आवाज आती थी, ये जब सवाल करते थे अल्लाह से तो आवाज आती थी। अल्लाह कादिर कदीर है, किसी चीज का मोहताज नहीं है, लेकिन उसने अपने ही नूर से खल्क किए हुए जो 14 हैं, उनमें से एक को यानी मौला अली को अपनी आवाज दे दी। अली की आवाज को अपनी आवाज कहा, अली की जबान को अपनी जबान कहा, अली के नफ्स को अपना नफ्स कहा, अली के चेहरे को अपना चेहरा कहा। खुदा कसम, चेहरा होता है इंसान की पहचान, तो अल्लाह की पहचान कोई और नहीं है सिवाय मौला अली के। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया
بھیا دو ہی چیزیں ہیں، ایک انسان پہچانا جاتا ہے چہرے سے یا آواز کے ذریعے۔ اگر چہرہ نظر نہ آ رہا ہو تو لوگ آواز پہچانی ہوتی، پہچان جاتے ہیں فلاں صاحب کی آواز ہے، فلاں خطیب کی ہے، فلاں شاعر کی ہے، فلاں نوحہ خان کی ہے، فلاں عالم کی ہے۔ بھئی دو ہی پہچان ہوتی ہیں، اگر سامنے ہو چہرہ تو چہرے کے ذریعے انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، یا آواز کے ذریعے۔ ارے جانے قربان ہو جائیں علی کی ذات کے اوپر، میں خطاب کروں عظمت رسول اور بنت رسول، لیکن عظمت رسول اور بنت رسول کی عظمت کا ذکر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عظمت علی کا ذکر نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرمان اربار ویلا عظمت علی یہ ہے کہ اللہ کی آواز جب سنائی دی تو وہ آواز بھی علی کی ہے۔ جب اللہ کا چہرے کی بات آئی، یعنی پہچان کے دو ذریعے ہیں، ایک چہرہ ایک آواز۔ ارے اللہ کی آواز بھی علی کی آواز ہے، اللہ علی کا چہرہ بھی اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرمانے آپ تو یہ موسیٰ کی معراج اور وہ محمد کی معراج۔ تو عظمت موسیٰ اور عظمت محمد میں بڑا فرق ہے۔ موسیٰ کو توریت کے لیے جانا پڑا ہے، محمد کے لیے قرآن کو آنا پڑا ہے۔ کیا سنادان محترم۔ اور موسیٰ کی معراج دیکھیں، آج بڑی قیمتی باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن یہ کرم ہے مولا علی کے ان سچے اور ان جانباز اور ان خطبہ کا، چاہے وہ ترمہ ابن عدی ہوں، چاہے رشید حجری ہوں، یا حجر ابن عدی ہوں، یا بالخصوص میثم تمار ہوں۔ ارے ہم خطبہ جب میثم تمار کا نام صرف سن لیتے ہیں تو خدا کی قسم جو ہے زبان میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ سولی سے زبان کھینچ لی گئی ذکر علی، لیکن بلند رہا، جاری رہا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ موسیٰ کی معراج طور تک، طور بھی بلندی پہ ہے۔ معراج کے معنی ہیں عروج، بلندی۔ عروج سے بنا ہے معراج، اور عروج کے معنی بلندی کے ہیں۔ تو جیسے میں اس وقت مجلس خطاب کر رہا ہوں تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، بتائید اہل بیت، ان سے اجازت لے کر کیا ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کے ذکر کو عام کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس جو بھی خطیب ممبر پہ جب بیٹھتا ہے تو وہ اس کی معراج ہوتی ہے، کیونکہ ممبر سے بڑی بلندی ہم جیسوں کے لیے ہو نہیں سکتی، اور کسی کے لیے نہیں، اس سے بڑی کوئی بلندی نہیں ہے۔ تو خطبہ اہل بیت جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی معراج ہوتی ہے، وہ بلندی پر جاتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے معراج عطا کی، جب ان کو معراج عطا کی تو طور پہ بلایا۔ اور جو آخری رسول عظمت رسول کے حوالے سے پڑھ لینا، دیکھیں یاد رکھیے قرآن میں جب صرف رسول کی بات ہو یا خطیب بھی صرف رسول کہے تو رسول سے مراد وہ 313 میں سے نہیں، رسول سے مراد طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صرف رسول کر کے بات کی جائے تو اس سے مراد سید المرسلین ہیں۔ تو موسیٰ کو معراج عطا کی کوہ طور پر، طور کی بلندی بلایا، یہ موسیٰ کی معراج تھی۔ لیکن جب رسول کو معراج عطا کی سید المرسلین کو تو 7ویں آسمان سے بھی آگے کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر، پوری توجہ جانے محترم، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر یہ موسیٰ کی معراج ہے، کوہ طور پر۔ اور کوہ طور تو پہلے آسمان کو بھی نہ چھو پایا، بس زمین سے بلند تھا، وہ موسیٰ کی معراج تھی، وہ محمد کی معراج۔ عظمت رسول اور بنت رسول پر آج مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، موضوع مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اب میں جو مثال دے رہا ہوں عظمت موسیٰ کے حوالے سے، معراج موسیٰ سے معراج محمد بیان کر کے عظمت محمد بیان کروں گا۔ اور جب عظمت محمد پہنچ جائے گی، عظمت رسول پہنچ جائے گی تو عظمت بنت رسول سمجھ میں آئے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ظالم محترم اور باب ویلا توجہ فرما رہے ہیں آپ، تو کیا منظر ہے، سب متفق اس پر، اپنے پرائے سب، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں۔ جب موسیٰ کوہ طور پر بلائے گئے اور جن کو معراج اللہ نے عطا کی، تو جیسے ہی جہاں پر وہ شجر تھا، جس علاقے میں پہاڑی تو بہت بڑی ہوتی ہے، شجر طور کے قریب جب گئے تو قرآن میں ذکر اس کا ہے، اللہ نے کہا موسیٰ یہ عام پہاڑی نہیں ہے، یہ وادی مقدس طوا ہے۔ یہی لفظ ہے قرآن میں آیت میں، مقدس طوا۔
یہ مقدس وادی ہے، یہ مقدس وادی ہے، نالینیں اتار لیجئے۔ اچھا یہ نالینیں کس کی نالینیں ہیں؟ رسول کی نالینیں، کلیم اللہ کی نالینیں، رسول اللہ کی نالینیں، نبی اللہ کی نالینیں، نجیب اللہ کی نالینیں، صاحب تورات کی نالینیں، صاحب شریعت کی نالینیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن احترام وادی مقدس یہ ہے کہ یہاں پر شجر طور جو ہے جس جگہ پر واقع تھا، جہاں پر نصب تھا، تو وہ جگہ وادی مقدس کہلائی، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور موسیٰ سے کہا تو موسیٰ نے فوراً نالینیں اتاری اور ننگے پیر اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ سے اپنے کلام کرتے تھے، اس شجر سے جواب آتا تھا، جیسا میں نے آپ کو عرض کیا، آواز جواب اللہ ہی دیتا تھا لیکن ڈائریکٹ نہیں دیتا تھا، وایا علی دیتا تھا، آواز علی آتی تھی، سوال اللہ سے کرتے تھے، جواب علی دیتے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جیسے موسیٰ سوال اللہ سے کرتے تھے، جواب علی دیتے تھے، ویسے اللہ سے مانگتے ہیں، ملتا علی سے ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو جناب موسیٰ گئے اور یہی قرآن ہے کہ نالینیں اتروا لی گئی، اور تاریخ بھی ہے، تاریخ انبیاء دیکھ لیے موسیٰ کا واقعہ، اور وہ ان کی معراج تھی۔ ابھی معراج کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اس کے آگے کی منزل ہے، ابھی سنیے وہ محمد کی معراج۔ جب 7واں آسمان عبور کر گئے، اب جبریل نے ساتھ چھوڑا، کہ یا رسول اللہ میری حد بس یہیں تک، زمین سے لے کر پہلے اور دوسرے اور تیسرے اور چھٹے اور 7ویں آسمان تک ساتھ میں رہے، اب پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ نے اخلاقاً کہا، خلق پیغمبر مشہور ہے، کہہ رہے جبریل ساتھ چھوڑے دے رہے ہو، وہاں سے یہاں تک آئے ہو، آپ بھی آئیں، کہ یا رسول اللہ میری حد بس یہی ہے، جانے قربان ہو جائیں۔ جبریل نے کہا میری حد یہی ہے۔ ارے جو لوگ حد سے باہر جا رہے ہیں وہ یاد رکھیں، رسول اور آل رسول کے مقامات کو سمجھیں، رسول اور بنت رسول کو سمجھیں، اپنی حدوں میں رہیں۔ ارے جب سردار ملائکہ اپنی حد میں رہ کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے جیسا سردار امین وحی، سردار ملائکہ جبریل جیسا معصوم فرشتہ بتا رہا ہے کہ ان کے معاملے میں حد میں رہنا، اگر حد کے باہر گئے تو کیا کہا، آگے چلا جاؤں تو بالوں پر جل جائیں۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ان کے معاملے میں معصوم جبریل جیسا سردار ملائکہ امین وحی فرشتہ اگر 2 قدم آگے بڑھ جائے، کیا وہ 2 قدم آگے کیا تھا، کہ یہاں تک بشریت کا ان کا مسئلہ تھا، اس کے آگے نورانیت کا مسئلہ تھا، اور جبریل بھی نور کا تھا، کوئی خاک کا نہیں تھا، کوئی آگ کا نہیں تھا۔ عزیزان محترم، جیسے انسان ناصر اربا سے ہے، جبریل نے یہ بتا دیا رک کے کہ اگر میں رمق برابر بھی اگر آگے جنبش دے دوں قدموں کو تو بالوں پر جل جائے۔ اب پتا چلا کہ وہ لوگ دوزخ میں کیوں جھونکے جائیں گے، جنہوں نے اہل بیت کی منزلوں کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبریل نے بتا دیا ان کے معاملے میں آدمی بچتا نہیں ہے، جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ معصوم امین وحی فرشتہ، ہو سکتا ہے کہ نئے رخ سے سننے ہوں کہ جناب جبریل نے معصوم تھے، امین وحی ان کا بہت بڑا رتبہ، سارے ملائکہ لا تعداد اس کے سردار، پیغام الہی لانے والے یہ امین وحی ہیں، رسولوں تک نبیوں تک جو لے کے گئے وہ یہی گئے، لیکن وہ بھی اپنی حد جانتے ہیں اور مولا علی کے شاگرد ہیں، رک گئے، کہا اس کے آگے میں قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اب عزیزان محترم، جناب رسالت ماپ آگے بڑھے، جبریل ٹھہر گئے، آواز ادھر سے آتی رہی پردے سے، اب پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے۔ جب موسیٰ گئے تھے طور پہ تو شجر سے آواز آ رہی تھی، اب محمد معراج پہ گئے تو پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہاں شجر کا پردہ تھا، یہاں پردے کا پردہ تھا۔ اب پردے سے مراد آپ کوئی کپڑے کا پردہ نہ لیجئے گا، نوری پردہ تھا۔ صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد۔ اب سنیے معراج موسیٰ کیا ہے اور معراج محمد کیا ہے، عظمت موسیٰ کیا ہے، عظمت محمد کیا ہے۔ عظمت موسیٰ سے عظمت محمد سمجھیں گے، اور جب عظمت محمد سمجھ میں آئے گی تو عظمت بنت محمد سمجھیں گے، بنت رسول سمجھیں گے، جو میرا عنوان ہے ان 5 مجالس کا، 5 مجالس کا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جناب رسالت باپ آگے بڑھ رہے ہیں، آواز آ رہی پردے کے پیچھے سے،
جیسے گویا کوئی پردے کے پیچھے بول رہا ہو. آواز پہچان لی رسول نے, یہ تو بڑی جانی پہچانی آواز ہے. آواز آ رہی تھی, ادنو منی ادنو منی ادنو منی ادنو منی, میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ اور قریبہ. جانے قربان ہو جائیں, کیا عظمت رسول ہے, کیا عظمت محمد ہے. پردے پیچھے, وہ نوری پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی. اللہ نے بلایا تھا معراج پہ, تو جو فرمائیے گا تو کیا آواز آئی, ادنو منی ادنو منی, میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ. رسول چلے. اب بتاتے ہیں, رسول نے خود بتایا کہ 2 کمانیں یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا. رسول وہاں پر رک گئے. آواز آتی رہی, ادنو منی ادنو منی ادنو منی, میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ. رسول نے کہا پروردگار میرے اللہ میرے معبود, تو نے جو مجھے عظمت عطا کی ہے اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہے میرے معبود. اب اگر میں رمق برابر, دیکھیے وہ جبریل نے اپنی حد بتائی تھی, اللہ اکبر, اس سے آگے محمد گئے کہ میں اگر رمق برابر آگے بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں. اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے ادنو منی, 2 کمانے یا اس سے کچھ کم کے فاصلے پر. رسول ٹھہر گئے. وہ نوری پردہ جو تھا, آواز ابھی بھی آتی رہی, ادنو منی میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ. اب رسول نے کہا اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, تو نے جو عظمت مجھے عطا کی, جو رتبہ مجھے عطا کیا, کائنات میں کسی کو عطا نہ کیا, لیکن مجھے بھی اپنی حد پتہ ہے. اب اگر میں رمق برابر بھی آگے جنبش کر لوں تو عبد و معبود میں فرق کیا رہ جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں. اب ایک جملہ بڑا نازک سا ہے, مولا میری مدد کریں. اور سامعین ناظرین جہاں تک سن رہے ہیں, مومنین آن لائن مجلسیں نشر ہو رہی ہیں وادی کبیر کی امام بارگاہ مسقط سے, میرے جملے کو بہت باریکی سے سنیے گا. مولا مجھے میری مدد کریں. یہاں پر خطابت کرنا, اے خطیب منبر سلونی میری مدد فرمائیں, بڑا مشکل ہے. یہ پولیس سراج سے بھی زیادہ مشکل ہے. بھائی جناب رسالت مآب نے کیا کہا, اگر میں رمق برابر بھی, ذرہ برابر بھی آگے جنبش کر دوں, اب یہاں کے بعد 2 کمانے یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ. یہاں کمان سے مراد وہ تیر کمان نہیں, تیر کمان نہیں, یہ جو ابرو ہیں اس کو کمان کہا گیا ہے. اس کے نیچے 2 آنکھیں ہیں, اوپر پیشانی ہے. اب پیشانی کو وہ نوری پردہ سمجھئے, 2 کمانے یہ بھونک سمجھئے, ابرو سمجھئے. اس کے بعد جو ہلکی سی جگہ ہوتی ہے ناک اور ابرو کے بیچ میں, یہی فاصلہ تھا. اتنے قریب چلے گئے کہ اب اگر ذرہ برابر بھی اگر جنبش کروں تو عبد و معبود میں فرق نہ رہ جائے. یہ معراج میں رسول نے بتایا کہ عبدیت کی حد یہ ہے, عبدیت کی بلندی یہاں تک ہے. کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو اللہ کے نوری پردے تک, وہاں تک جو ہے جو اللہ نے نوری پردہ حائل کر رکھا تھا, اس مقام تک جا نہیں پایا سوائے ان کے. لیکن انہوں نے حد بتائی کہ ذرہ برابر آگے جاؤں تو عبد و معبود میں فرق نہ رہ جائے. ادھر ابراہیم نے کہا تھا پروردگار میرا اللہ تو وہ ہے, میرا رب وہ ہے, اللہ اکبر, جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اب اگر کوئی مغرب سے ابھار دے, مغرب سے نکال دے تو وہ میرا اللہ ہو جائے گا. نمرود کے دربار میں بحث تھی, وہ بھی معصوم نبی تھے, رسول تھے, شیخ الانبیاء تھے, اور یہاں سید المرسلین کہہ رہے اگر میں جنبش کر دوں, لیکن جب واپس پلٹے وہ جو انگوٹھی پہچانی گئی جو رسول نے دی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر, علی کا ہاتھ پردے کے پیچھے سے نکلا. اب کیا کیا جائے, اگر علی کا سجدہ نہ ہوتا تو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا. 2 نبیوں نے اللہ کی پہچان بتائی کہ جو مغرب سے سورج نکال دے وہ اللہ ہوتا ہے, معبود ہوتا ہے. اور اگر وہاں پر ذرہ برابر آگے بڑھ جائے تو عبد و معبود کی حد ختم, یہاں پر عبد نہ رہے, عبد و معبود میں فرق نہ رہے. خدا قسم تبھی علی نے پوری زندگی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا. بدر میں علی کامیاب, ذوالشیرہ میں علی کامیاب, خیبر میں علی کامیاب, احد میں علی کامیاب, بدر میں علی کامیاب.
ذوالحجہ میں علی کامیاب، شب ہجرت علی کامیاب، مکہ میں علی کامیاب، مدینہ میں علی کامیاب، ہر جگہ کامیاب۔ علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا جب اللہ کے سجدے میں ایک سجدہ کر کے اٹھا رہے تھے، جب ضربت لگی تو علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ میں کہوں گا مولا پوری زندگی کامیابی کی ہے، ضربت لگنے کے وقت کیوں کامیابی کی؟ کہا کہ معراج کا واقعہ، دربار نمرود کے واقعے سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ علی اللہ ہے یا بندہ ہے۔ یا علی بہت نازک نقطہ دیا میں نے آپ کی خدمت میں، پل صراط سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کوئی دکھا دے تقریریں کرنا چھوڑ دوں گا، 63 برس کی حیات طیبہ میں میرے مولا نے کبھی یہ کہا ہو فزت برب الکعبہ؟ 2 انگلیوں پر در خیبر کو کھاڑا، پتھر پہ علم کو گاڑا، مرب انتر کو پچھاڑا، عمر ابن وج جیسے کل کفر کو مارا، ذوالحجہ میں ناصر رسول بنے، شب ہجرت سو کے رسول کی جان بچائی، رسول کی جان نہیں بچائی پورا اسلام بچا لیا، لیکن علی کے لبوں پہ کبھی نہیں آیا فزت برب الکعبہ۔ میں کہوں میرے مولا یہ کیوں آپ نے کہا؟ یہ تو ضربت لگی، یہ کوئی کامیابی ہے؟ کہا یہی تو کامیابی ہے، میں اللہ کو پہچانوانے آیا تھا اور اللہ نے اپنی پہچان کے لیے چہرہ اپنا مجھے دے دیا، اپنی آواز دے دی۔ اب لوگ کنفیوز تھے، بھائی نصیری علی کو خدا کہہ رہا کوئی سبب ہوگا، لیکن مولا علی نے فزت برب الکعبہ کہہ کے ہمارے ایمان کو بچا لیا تاکہ اللہ اللہ رہے، ولی اللہ رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے۔ اب یہاں پر اسی بات سے عظمت موسیٰ سے عظمت محمد کو میں مربوط کر رہا ہوں۔ موسیٰ کو معراج ہوئی طور پہ، آپ کو معراج ہوئی 7ویں آسمان قاب قوسین ادنیٰ کی منزلوں تک۔ جب آپ جہاں پہ جبریل ٹھہرے تھے، جہاں سے وہ حد شروع ہو رہی تھی تو جبریل کی حد ختم ہو رہی تھی، آواز ہے ادنو منی میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ، تو آپ نے اخلاقاً، کیونکہ موسیٰ کا واقعہ ہو چکا تھا، آپ آئے آخر میں، کوہ طور کا واقعہ ہو چکا تھا، انہیں آواز آئی تھی، نالینیں اتروائی گئی تھیں، رسول نے اخلاقاً اپنی نالینیں اتارنا چاہیں، تو جیسے پیر ہلکے سے پیچھے کیا، ابھی اتاری بھی نہ تھی، آواز آئی جہاں سے ادنو منی کی آواز آ رہی تھی، کہا میرے حبیب جان قربان۔ عظمت رسول اور بنت رسول کے حوالے سے بتائی دے اہل بیت مکمل ہو رہا ہے خمسہ، موضوع آپ کے اذان عالیہ میں پہنچ گیا، اور بتائی دے اہل بیت کوشش کی کہ موضوع کو نبھایا جائے۔ عزیزان محترم، آواز آئی میرے حبیب، یہ عرش معلیٰ ہے، وہ وادی مقدس طوا تھا، یہ عرش معلیٰ ہے۔ جبریل یہاں اگر رمق برابر آگے بڑھ جائے، جنبش کرے تو بالوں پر جل جائے، حالانکہ وہ نوری ہے، نہ وہ خاک کا بنا ہے نہ وہ نار کا، نور سے ہے، وہ نہیں بچ سکتا۔ لیکن آپ آئیں، یہ نالنے کیوں اتار رہے ہیں؟ کہ یہ عرش معلیٰ ہے، میرے پروردگار میرے مالک کا تیری نالینوں سے زیادہ، کیا سننے بھائی، کیا سننے دانے محترم، کہ تیری نالینوں سے زیادہ میرے حبیب، یہ عرش معلیٰ مقدس نہیں ہے۔ کیسے میں جملے ادا کروں؟ مولا میری تائید مدد فرمائیے۔ خطیب منبر سلونی، آواز آئی میرے حبیب، تیری نالین سے زیادہ یہ عرش معلیٰ مقدس نہیں ہے۔ وہ کہا وہ مقدس طوا تھا کہ موسیٰ کو نالینیں اتروانی پڑی۔ عزیزان محترم، وہ بھی رسول یہ بھی رسول، وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم، وہ عصمت صغریٰ کے معصوم یہ عصمت کبریٰ کے معصوم، لیکن آواز آ رہی، آواز الہی آ رہی ہے، وایا علی، آواز الہی آ رہی ہے، وایا علی، پردے کے پیچھے سے کہ میرے حبیب تیری نالین سے زیادہ یہ عرش معلیٰ مقدس نہیں ہے۔ جب آوازیں تو کہ آپ نالین سمیت آ جائیے، اب ملت مسلمہ فیصلہ کرے، اہل بیت سے صحابہ کو ملاتے ہو، موازنہ کرتے ہو، آ کے دیکھو معراج موسیٰ کو دیکھو، معراج محمد کو دیکھو، بھائی نالینیں کہاں ہوتی ہیں؟ کہ تلووں کے نیچے ہوتی ہے، تلوے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کہ پنڈلیاں ہوتی ہے، پنڈلیوں کے اوپر گھٹنے، گھٹنے کے اوپر زانو، زانو کے اوپر کمر، کمر کے اوپر شکم، شکم کے اوپر صدر، صدر کے اوپر دوش۔ یا علی یا علی یا علی، ارے جو
تلووں کے نیچے تھی وہ تو اتنی عظیم تھی کہ موسیٰ وہاں نہ پہنچ پائے جہاں محمد سے قدموں سے لپٹی ہوئی نالین چلی گئی. اما جو نالین محمد کا مقابلہ نہ کر پائے وہ آل محمد کا مقابلہ کیا کریں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تیزی سے بات کو تمام کر رہا ہوں. موسیٰ جیسے اس عظمت پر نہ جا سکے جہاں حضور کی نالین چلی گئیں. یہ کوئی لنترانی نہیں ہے، یہ جوش عقیدت نہیں ہے، یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت میں مبنی باتیں ہیں. عظمت موسیٰ، عظمت محمد سمجھیے، پھر عظمت بنت محمد سمجھیے. تو جو تلووں سے لپٹی رہے اس کی جو عظمت ہے وہاں تک پہنچ گئی جہاں جبریل بھی نہ پہنچا. کیا سننا جانے محترم. اب نالینوں سے مراد نالینیں یا ہماری اپنی نہ تصور کیجئے. موسیٰ کی نالینیں بھی اپنی جیسے تصور نہ کیجئے، وہ بھی معصوم نبی ہیں، صاحب تورات ہیں. یہ جو نالین رسول ہیں، نالین کو دیکھو اور آل کو سمجھو. نالین ہمیشہ تلووں کے نیچے رہتی ہے، آل کبھی انگلی کو پکڑ کے، کبھی گود میں، کبھی زانو پر، کبھی کاندھا پر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بزان محترم میں نے گفتگو تمام کر دی. بس ایک آخری جملہ اور آخری نقطہ، اور جہاں سے شروع کیا تھا خمسے کو وہیں پر تمام کر رہا ہوں. عظمت رسول اور بنت رسول. معراج رسول جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے، آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے راتوں رات اپنے بندے کو معراج عطا کی. بلکہ ترجمہ صحیح ہے کہ سیر پہ لے گیا. الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے مسجد الحرام، ہوائیں، فضائیں، خزائیں اور خلا، آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں تک جہاں تک نالینیں پہنچ گئیں. یہ تو سنتے ہیں. اب ملت مسلمہ میں یہ بحث رہتی ہے کہ ان کو معراج جسمانی ہوئی کہ روحانی. اب یہاں پر میں اس موضوع پہ تو نہیں پڑھوں گا، بہت پڑھ چکا، اکثر سنتے رہتے ہیں اور بہت سے ذاکرین پڑھ چکے، دلیلیں دے چکے علماء خطبہ کہ معراج جسمانی تھی کہ روحانی تھی. اس بحث پہ نہیں جاتا. ہم تو آج کی اس مجلس میں سنیں سامعین و ناظرین، معراج رسول کے حوالے سے ہم یہاں پر ایک جواب یہ دے رہے ہیں اور سوال بھی قائم کر رہے ہیں کہ رسول کو معراج نہیں ہوئی. کہا آپ کہ تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، تفسیر بالرائے حرام ہے. صاف صاف آیت ہے. سامعین ناظرین مجھ سے سوال کریں گے، جو بھی سن رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہی مجلس، آن لائن نشر ہو رہی ہے اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یہ بعد میں ضائع نہیں ہو جائے گی، محفوظ رہے گی یوٹیوب وغیرہ پر. سنیں جانے محترم، معراج موسیٰ کو ہوئی طور پہ، لیکن ساتویں آسمان کے آگے کعبہ قوسین الشریف محلہ پہ جو آپ گئے تو آپ کو معراج نہیں ہوئی. تو کیا قرآن میں تو ہے؟ کیا قرآن میں آیت میں کیا ہے جس کو معراج تاریخ لکھے گا؟ آج معراج کی شب ہے، رسول آج کی شب میں معراج پہ گئے تھے. اب معراج کے معنی میں نے بتا دی آپ کو، ابھی دلیل دے رہا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اگر کوئی نئی بات ہو تو دعاؤں میں یاد کریے، رکھیے گا سامعین اور ناظرین. اور دعا میں کچھ نہیں چاہیے، مال دولت، مال دنیا نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے. بس ایک ہی خواہش ہے کہ جب تک دہن میں رحمت نقوی کے زبان رہے، ذکر علی اور محمد و آل محمد باقی رہے اور جاری رہے. بس یہ چاہیے آپ سے. سنیں، رسول کو معراج نہیں ہوئی تو کہا پھر جو اللہ کرا تو کہا سیر پہ لے گیا. لیکن جب تاریخ لکھے گا یہ معراج رسول ہے، اور کہا گیا اس سے پہلے بھی کئی بار معراج آپ کو ہوئی، لیکن جو یہ بتائی گئی ہے جو رسول نے خود بیان کیا. تو معراج کے معنی کیا ہیں ابھی بتا چکا. معراج بنا ہے عروج سے. عروج کہتے ہیں بلندی کو. تو جس کو بلندی ملے اس کو معراج ہوتی ہے. جیسے میں بلند ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، مجلس خطاب کر رہا ہوں، تو جتنی دیر میں رہوں گا 1 گھنٹہ تو مجھے معراج ہو رہی ہے. ذکر اہل بیت کی معراج ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، یہ میرے لیے، میری ذات کے لیے، میری شخصیت کے لیے یہ معراج ہے. تو معراج کس کے لیے ہے؟ کہ جس کو عروج ملے. انصاف سے بتائیے، حدیث قدسی پڑھوں گا اس کے اعتبار سے
یہ معراج رسول نہیں ہے. تو کہا گیا کہ رسول نے بھی خود کہا مجھے معراج ہوئی, رسول ہی نے بتایا, کس کو پتہ چلتا. اور علی سے واقعہ پوچھا صحابہ کے مجمع میں, معراج کے واقعات بتائے, اور آپ کہہ رہے معراج نہیں ہوئی. لیکن جو تاریخ لکھی گئی ہے جس کو معراج کہا جا رہا ہے, میرا آرگومنٹ یہ ہے, میری دلیل یہ ہے کہ وہ معراج نہیں ہے, لیکن معراج رسول کو تو ہوئی, لازمی ہوئی, یقیناً ہوئی, حتماً ہوئی. لیکن جو تاریخ میں لکھ کے بحث کی جا رہی ہے, 7ویں آسمان پر جانا, قاب قوسین ادنیٰ کی منزلوں تک پہنچ جانا, معراج رسول بیان کیا جا رہا ہے, یہ معراج رسول نہیں ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. بڑی تیزی سے وقت گزر گیا, بس جلدی سنیے بات کو تمام کروں سمیٹتے ہوئے. معراج رسول پہلے دوسرے 7ویں آسمان پر پہنچنا, اور پھر اس کے جہاں پہ جبریل رک گئے اس کے آگے کی منزلوں تک جانا, اس نور پردے سے 2 کمانے اس کے کم فاصلے تک پہنچ جانا, یہ معراج رسول نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا بھی حدیث قدسی کو کہہ لیجیے, سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں. کچھ حدیثیں ایسی ہیں چاہے حدیث قدسی ہو یا حدیث رسول ہو جس کو ہر مکتب فکر کا مسلمان تسلیم کرتا ہے, پڑھے لکھوں کی بات کر رہے ہیں. ان میں سے یہ حدیث قدسی جو لولاک والی ہے اس کے اوپر سب متفق ہیں. کیا ہے یہ؟ قوی مانی آتی, ضعیف نہیں مانی آتی, معتبر مانی آتی ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ. لولاک لما خلقت الافلاق ما محمد. پوری توجہ کہ اگر ذات محمد کو خلق کرنا نہ ہوتا تو ہم افلاق کو نہ خلق کرتے, فلک کو نہیں. کیا سننے بھائی, کیا سننے. یا علی یا علی یا علی, گفتگو تمام ہو گئی. افلاق کو خلق نہ کرتے, فلک 1 فلکین 2. افلاق ہے جمع کا صیغہ نہیں, مبالغہ کا صیغہ, افضل التفضیل کا صیغہ, جس کے بعد بڑائی کا کوئی تصوری لغت میں نہیں. اس سے پہلے کسی مجلس میں بتا چکا ہوں, جیسے اعظم, اکبر, احسن, یہ افضل التفضیل کے صیغے ہیں. احسن سے حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اکبر سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایک بڑا ہونا اور ہے اور بڑا اس سے ہو ہی نہیں سکتا اور ہے. اعظم سے عظیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. عزیزان محترم, ویسے ہی فلک 1 فلکین 2 افلاق یعنی جتنے بھی, اب 7 آسمان کہہ جاتے ہیں, افلاق یہ کائنات, سارے آسمان, 1 2 نہیں, کہ یہ سب طفیل ہے وجود محمد مصطفیٰ کا. یا علی یا علی یا علی. حدیث قدسی میں اللہ نے بتایا کہ اگر ان کی ذات نہ ہوتی تو یہ افلاق خلق نہ ہوتے, اور افلاق اس کا مطلب صدقہ ہوئے محمد کا. تو افلاق بلند ضرور ہے, لیکن صدقہ جس کے اوپر سے اتارا جاتا ہے اس سے بلند نہیں ہوتا. یا علی یا علی یا علی یا علی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کیا سننے دانے محترم, اور فرما رہے بس منزل آ گئی جس کے لیے میں نے آپ کو 5 روز تک کے زحمت دی. اب سنیں, سارے فلک ان کا صدقہ ہیں. اب معراج کس کو ہوئی؟ رسول اللہ کو ہوئی, لیکن وہ الگ ہے, وہی نتیجہ دوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی, گفتگو تمام ہو جائے گی. لیکن یہ جو واقعات لکھے گئے, مسجد کوفہ میں وہ مقام, مسجد اقصی, مسجد الحرام, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آسمان, یہ سب جو مقامات ہیں, معراج ہوئی لیکن رسول کو نہیں. جب رسول اپنے بستر سے نکلے, جیسے مسجد اقصی گئے, آپ کے قدم جب وہاں پڑھے مسجد اقصی میں, تو مسجد اقصی کی معراج, ہائے 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 ہائے, جس کا صدقہ افلاق ہو, جب وہ پہنچے تو مسجد اقصی کی معراج. جب مسجد الحرام میں آپ گئے, شب معراج کے واقعات ہیں, تو مسجد الحرام کو معراج ملی. جب ہوا میں گئے تو ہوا کو معراج, فضا میں گئے تو فضا کو معراج, عرش اول پہ گئے تو عرش اول کو معراج, عرش دوم پہ گئے تو دوم کو معراج, عرش سیوم پہ گئے تو سیوم کو معراج, عرش چہرم پہ گئے تو چہرم کو معراج. حضرت عیسیٰ وہاں ملے, وہاں نماز پڑھائی, اس جماعت کو معراج. عرش پنجم پہ گئے تو عرش پنجم کو معراج, عرش ششم کو معراج, عرش ہفتم پر گئے 7ویں آسمان پر تو 7ویں آسمان کو معراج. 7 آسمانوں کو معراج ہوئی. یہ شب معراج تو ضرور تھی, لیکن زمین سے لے کر
اور 7ویں آسمان تک جہاں جہاں آپ کے قدم مبارک گئے ان مقامات کی معراج. جب کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزلوں پر نالین سمیت پہنچ گئے، پردے سے 2 کمانے کچھ کم کے فاصلے تک، اب اس کے آگے کی کوئی جگہ نہیں تھی بلندی کی، نبی وہاں تک پہنچ گئے تو نبی کی ساری کائنات ہے صدقہ، اور سب ان کی نالین کے نیچے. تو جتنے نالین کے نیچے 7ویں آسمان سے لے کے زمین تک ان سارے مقامات کی معراج نالین سمیت پہنچ گئے. اب بن محمد کی معراج کیا، ان مقامات کی معراج ہوئی. اس کو کسی نے نہیں لکھا، اس کو کسی نے نہیں پڑھا. ہم نے حدیث قدسی کے حوالے سے بات ثابت کی، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا. کہا بے شک ان کا صدقہ ہے، تو صدقے سے عروج نہیں ملتا. جہاں پر انسان ہو اس سے کچھ بلند مل جائے تو معراج ہوتی ہے. میں منبر کے دوسرے یا تیسرے زینے پہ بیٹھا ہوں، اگر عرشے پہ بٹھا دیا جاؤ تو معراج ہو جائے گی کہ ہم اور بلند ہو گئے. تو عزیزان محترم، کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزلوں تک آپ پہنچ گئے تو زمین سے لے کر آپ کے بستر سے لے کر اور کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزلوں تک جہاں جہاں آپ کے نقش قدم پڑے، جہاں جہاں آپ کا وجود اقدس پہنچا، ان مقامات کی معراج تھی. اس کو لوگوں نے رسول کی معراج لکھ دی، یہیں پہ غلطی کی. یہ رسول کی معراج نہیں تھی. رسول کی معراج یہ تھی کہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنے کو پہچانواؤں تو میں نے ایک نور پہ خلق کیا. اس نور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا محمد آدھا علی، پھر نور کا ٹکڑا اس میں کیا، اسے فاطمہ، اس کے بعد پھر حسن و حسین، پھر 9 امام، 14 معصومین کو کیا. لیکن 13 معصوموں کو، ان انوار کو جب پیکر بشری میں اظہار کے لیے، پیکر بشری میں اس دنیا میں آنے کے لیے، اظہار کے لیے، ظہور کے لیے جب ان نوروں کو بھیجا تو صلب آدم سے لے کر صلب شیش تک، صلب شیش سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر عبد مناف تک، عبد مناف سے شمس تک ہوتے ہوئے عبد المطلب، اور وہاں سے آتے آتے آدھا ابو طالب میں، آدھا عبداللہ میں. ان 13 معصوموں کو ہم نے جب زمین پر بھیجا پیکر بشری میں تو انوار صلب انبیاء میں رکھے، صلب انبیاء میں رکھے. آپ زیارت وارثہ پڑھتے، کیا پڑھتے؟ السلام علیکہ اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی پاک رحموں سے اور پاک رحموں سے اور اصلاب الشامخہ، توجہ فرمائیے گا، اچھے صلبوں سے، پاکیزہ نجیب صلبوں سے ہوتے ہوئے 13 معصوم آئے اور ان کا آ کر دنیا میں اظہار ہوا، ان کا ظہور ہوا. لیکن 14 میں سے سب سے عظیم نور کو اپنے پاس لوح محفوظ اس پردے کے پیچھے رکھا اور محمد کو جو بلایا تھا کہا تھا اگر آپ کو نور سیدہ چاہیے ہے تو آسمانوں پر آنا پڑے گا، یہاں سے براہ راست لے جانا پڑے گا. محمد کا نور سیدہ لینے جانا اور مل جانا، آغوش میں سمیٹنا، محمد کے لیے یہ معراج تھی. حیدری عظمت رسول اور بنت رسول. 14 معصوموں میں 13 معصوم اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کے ذریعے ظہور ہوا. اور جب بی بی صدیقہ طاہرہ بنت رسول کا ظہور کا موقع آیا، اللہ عظمت جناب سیدہ، اللہ عظمت بنت رسول کے معصوم نبیوں کے صلب اور اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کو بھی اللہ نے نہیں براہ راست محمد کو بلایا، آپ کے والد ماجد کو نور سیدہ دیا. حصول نور سیدہ کا نام ہے معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس آخری جملہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا، کہا شہزادی کے بارے میں کوئی عظمت بتایا، تو انہوں نے کہا سنو، اگر ہمارے جد رسول کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا
تو اللہ افلاک اور کائنات کو خلق نہ کرتا، جو بھی میں نے حدیث قدسی سنائی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور ہمارے جد اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو ہمارے جد رسول کو اللہ نہ خلق کرتا۔ اور جملہ سنیے گا، آخری جملہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہمارے جد رسول اور ہمارے جد علی دونوں کو خلق نہ کرتا۔ عزیزان محترم، اب پتا چلا عظمت محمد کیا ہے اور عظمت بنت محمد کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے، عظمت بنت رسول کیا ہے۔ اب یہ باپ و بیٹی کے حساب سے تعظیم نہیں کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ایک ہوتا ہے فضیلت، ایک ہوتا ہے صاحب فضیلت، ایک ہوتا ہے سبب فضیلت۔ سبب فضیلت کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اللہ فیاض موسیٰ صاحب کے درجات کو بلند کرے، اور انہوں نے مجھے کئی بار زیادہ کبیر کی اس مرکزی امام بارگاہ میں بلا کے پڑھوایا۔ آج وہ دنیا میں نہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آج ان کے فرزند ارجمن جناب لطیف فیاض موسیٰ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام انتظامیہ جن میں حسن باقر صاحب اور ہمارے سبطین عبداللہ پیرانی، جمیل بھائی، مجاہد بھائی، عدیل، اور اگر کسی کا نام رہ جائے تو معاف فرمائیے گا۔ بہرحال سارے انتظامیہ کے توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے۔ ہاں عزیزوں، اس مظلوم حسین کا ماتم برپا ہے، شہدائے کربلا اور سران کربلا کا۔ یہ وہ صدیقہ جس کی یہ عظمت ہے، اسی کے لال کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، رلا رلا کے مارا گیا، جنہوں نے اپنا مرثیہ خود پڑھا، انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ ہار باب اعضا بڑی تیزی سے یہ عشر اربعین بھی تمام ہو رہا ہے۔ ہاں آج 16ویں شب آ گئی، آج 15 کا دن گزر گیا۔ عزیزوں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو یہ کو تنہا رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ علامہ میر انیس کی زبانی، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، ارے نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ جب حسین کا کلیل جوان ایڑیا رگڑ چکا، جب عباس نہر پہ شانے کٹا کے سو چکا، ارے جب اون محمد مارے جا چکے، قاسم پامال سم اسبا ہو چکے، حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ بھی منقلب ہو چکا، ننھی سی تربت بنا چکے، حسین اب خیمے میں رخصت کے لیے آتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، اسی وقت کی یہ تنہائی ہے جو علامہ میر انیس نے حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تامے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی پتھر کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ عزاداروں، مولا حسین میدان میں کیسے سکینہ کو اس سے رخصت ہو کر آئے۔ اللہ، بس ایک جملہ یہاں پر میر صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے، جناب سکینہ سے کہا تسلی دے دی، عزیزوں پر جلدی سے تیزی سے جا رہا ہوں منزل پر، کہ ایک مرتبہ کہا بیٹی یتیم ہوکر رہنا سیکھو، بیٹی صبر کرو، دیکھو میری دادی انتظار کر رہی قتل گاہ میں۔ ایک مرتبہ کہا بابا یہ تو بتاتے جائیے یتیم کسے کہتے ہیں۔ علامہ میر انیس صاحب فرماتے ہیں، بیٹی نہ مجھ سے پوچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ لیجیے میدان کارزار میں آئے، ایک حملہ کیا، حملے میں فوج ایک کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگی، علامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئیں، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ آواز ہاتف غیبی آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی ہو جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حسین نے ذوالفقار کے خون کو پوچھا، یہاں میں رکھا، گردن جھکا کے کھڑے ہوئے، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، تیروں کی بارش ہوئی، چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے، ارے 1900 تیر لگے حسین کے جسم پر، اللہ اللہ۔ امام حسین تاب نہ لا سکے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث ابن وکیلہ، جب مختار کے دربار میں پوچھا گیا تو نے کیا کیا، کہا میں 3 اونٹوں پر نکیلے پتھر لے کے گیا تھا، اور جب دور سے، چونکہ مجھے موقع نہیں ملا تھا، میرے پاس تلوار اور نیزہ نہیں تھا، میں دور سے پتھر چلا رہا تھا، جب تنہا رہ گئے، کوئی پتھر جب پیٹھ پہ لگا تو کچھ نہ بولے، ہاتھ میں لگا کچھ نہ بولے، سر میں لگا لہو نکلا کچھ نہ بولے، ایک پتھر میں نے نشانہ تاک کے جب دہن پہ مارا اور آگے کے دندائے مبارک جب شہید ہوئے، تو ایک مرتبہ انہوں نے فرات کا رخ کیا، آواز دیا الہ الہ کی عباس۔
اے نائنا کی عباس بھیا، ارے جب تک تم دیکھو نظر اٹھا کے نہیں دے سکتا تھا، دیکھو یہ منہ کے اوپر کیسے پتھر لگا ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر جزا۔ بس جلدی سے سمیٹ کے عزیزان محترم، ایک مرتبہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، ادھر جناب زینب ایک بلندی سے اپنے ماں جائے کو دیکھ رہی ہیں۔ حسین چاہتے تھے کہ گھوڑے سے زمین پر آ جائے، لیکن جناب زینب کی جب نظر پڑی، کیا دیکھا؟ میرا بھائی دائیں گرنے والا۔ زینب یہ سمجھی کہ اب دائیں گر جائے گا، میرا بھائی کے سر و تل میں جدائی ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا کیا گھوڑے کے اوپر پھر نظر آنے لگے۔ جناب زینب حیران کہ جو زخموں سے چور چور ہو، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، جس کا بیٹا مارا گیا، بھائی مارے گئے، ساتھی مارے گئے، اس میں طاقت۔ ایک مرتبہ دیکھا بھائی طرف گرنے لگے تو جناب زینب نے سوچا کہ شاید تھوڑی تاب رہی ہوگی تو گھوڑے پہ سنبھل گئے ہوں گے، پھر بھائی جانب گرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گھوڑے کے سین پر نظر آئے۔ جناب زینب بڑی حیران، بڑی پریشان، ایک مرتبہ آواز دی، اے عرض کربلا، تجھے ابو تراب کی بیٹی کہتی تو حکم دیتی ہے ذرا بلند ہو جا تاکہ میرے بھیا کا منظر میں دیکھ سکوں۔ عزیزو، جہاں پر حسین تھے وہ علاقہ ذرا نشیب کے قریب کا تھا، نشیب کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جناب زینب کے حکم سے زمین بلند ہوئی۔ کیا دیکھا؟ ایک طرف سے ابن اشعث نیزہ مارے ہوئے ہیں، ایک طرف سے خولی نیزہ مارے ہوئے ہیں۔ ارے جب اشعث کھینچتا تھا تو حسین دائیں طرف جاتے تھے، جب خولی کھینچتا تھا حسین بائیں طرف جاتے تھے۔ اللہ اکبر، حسین کبھی ادھر کبھی ادھر۔ عزیزوں، بس ایک روایت سنی اور مجلس کو تمام کر دوں۔ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب یہاں پر ایک روایت پڑھتے تھے کہ حسن و حسین دونوں بھائی، دونوں سردار جوانان جنت، دونوں رسول کے نواسے، دونوں فرزند علی اور بطول، دونوں امام، دونوں معصوم، دونوں شہزادے، اللہ اکبر، دونوں حسین، ایک حسین ایک حسن، اللہ اکبر، کا دونوں کی شہادت بھی ایک جیسی۔ ایک نے جو ہے اپنے جگر کے 72 ٹکڑے نانا کے دین کو دیے، ایک نے 72 قربانیاں پیش کی۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ حسن کے جنازے میں تیر تھے۔ عزاداروں پر مجلس تمام ہے، قیامت کی جاہد کہتے ہیں، علامہ پڑھتے تھے حافظ کفایت حسین صاحب کہ حسن کے جنازے میں 17 تیر تھے، حسین کے جسد اقدس تیروں پہ تھا۔ ان کے جملے ہیں کہ حسن کے جنازے میں تیر، حسین کے جنازہ تیروں کے اوپر۔ عزیزان محترم، لیکن میں یہاں پر جنازے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو حسین زندہ ہے۔ حسین کا جسد اقدس جب تیروں پر تھا اور گھوڑے سے جب زمین پر آ رہے تھے، سجدے آخر کرنا چاہ رہے تھے، شکر خدا کرنا چاہ رہے تھے، تو راستے میں درمیان میں تیر آ رہے تھے۔ حسین تیروں کے اوپر جسم آپ کا معلق تھا۔ اللہ اکبر، بمجلس تمام، حسین نے تیروں کے آسمان سے جب جھک کے زمین کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کی اجڑی ماں کہہ رہی آجا میرے حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا، ادھر آنا تھا۔ سجدے میں سر رکھا، بسم اللہ و فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ۔ شمر کو موقع ملا، گھٹنے سے بیعت بھی کی، زلفیں پکڑی، خنجر چلا دیا، زمین کربلا کو زلزلہ، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لن قتلت الحسین و اولادہ و اصحابہ، الہی باق زہرہ و بیہا و بالہا و بنیہا، بار الہا ان بلند ہوتی آوازوں پر رحمت نازل فرما، بانیان اور انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنان آزاد دشمنان ولایت کو استنابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصر رحمان میں شمار فرما۔ کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا
بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. آئے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، آئے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. آئے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، آئے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں کیوں نہ ہم نے کیا کیا دیکھا. کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، جس نے مادر کا جلتے ہوئے برقع دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، جس نے مادر کا جلتے ہوئے برقع دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. جیو کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، شان جب سینہ اکبر
سے نکالا نیزہ ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہائے زخمائی سکینہ کو کہانی لائے ہائے زخمائی سکینہ کو کہانی لائے جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد جس نے ماتر کاہے جلتے ہوئے برقع دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پڑا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا 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 حسین ہو زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین ہو زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی
تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پر محمد والے محمد صلوات.